السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توضیح المسائل، لیسن نمبر 51۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جو شخص باوضو نہ ہو، احتیاط لازم کی بنا پر خداوند متعال کے نام کو خواہ جس زبان میں لکھا ہوا ہو، اللہ، خدا، گاڈ، بدن سے مس کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح خدا کی مخصوص صفات کو مس کرنا خواہ جس بھی زبان میں لکھا ہو۔ تو صفات الہی کے مس کرنے کے بارے میں مسئلے کی وضاحت یوں ہے۔ جو صفات خدا کے نام کے لیے استعمال ہوتی ہیں دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم، بعض صفات غیر خدا کے لیے استعمال نہیں ہوتے، جیسے رحمن، اور بعض صفات ایسی خصوصیات رکھتے ہیں کہ صرف خداوند سبحانہ ہی وہ خصوصیات رکھتا ہے، جیسے مقلب القلوب۔ ان مقامات میں احتیاط واجب کی بنا پر بغیر وضو کے مس کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری قسم، بعض ایسی صفات جن کا معنی یہ ہو کہ خدا کے علاوہ بھی وہ خصوصیات رکھ سکتے ہیں اور غیر خدا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ صفات بھی دو قسم کی ہیں۔ پہلی، وہ صفات جو غالباً خداوند متعال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اگر بغیر علامت یا وضاحت کے بیان ہوں تو ان سے مراد خداوند متعال ہی ہے، جیسے رب، خالق۔ یہ صفات اگر بغیر نشانی کے یا کلام یا عبارت میں کوئی نشانی ہو جس سے مشخص ہو کہ اس سے مراد خداوند متعال ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر بغیر وضو کے اس کو مس کرنا جائز نہیں ہے۔ ان صفات کے علاوہ اس طرح کی صفات کو وضو کے بغیر مس کرنا جائز ہے۔ بعض ایسی صفات جو خداوند اور غیر خداوند دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اگر کسی وضاحت یا علامت کے بغیر ذکر ہو تو معلوم نہیں ہوتا کہ اس سے مراد خداوند متعال ہیں یا غیر خدا ہیں، جیسے رحیم، عظیم۔ اگر کوئی ایسی نشانی ہو جو سمجھائے کہ اس سے مراد خدا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر ایسے صفات کو مس کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی نشانی نہ ہو، چاہے بغیر نشانی کی ہو یا نشانی ہو جو سمجھائے کہ اس سے غیر خدا مراد ہے، اس کو مس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احتیاط مستحب کی بنا پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں کو بھی بغیر وضو مس نہ کرے۔ تعویذ یا جس میں بھی خداوند سبحانہ وتعالی کا نام ہو ساتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر اس کو کپڑے کے اوپر سے استفادہ کرے تاکہ بغیر وضو اس میں جلالہ انسان کے بدن سے مس نہ ہو، یا یہ کہ خداوند متعال کا نام کسی جلد یا غلاف کے اندر ہونا چاہیے، نازک ہی ہو، اور بے وضو شخص کے بدن سے براہ راست مس ہونے سے منع ہے۔ اگر قرآن کو فارسی یا دوسری زبان میں ترجمہ کریں تو خدا کے نام اور اس کے مخصوص صفات کے علاوہ بغیر وضو کے مس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو اللہ کی جگہ لکھا جاتا ہے وہ ضمیر جو اللہ کی طرف پلٹتی ہے، جیسے وَبِسْمِ اللہ تعالیٰ میں، هو الباقی میں بغیر وضو کے مس کرنا جائز ہے۔ لفظ جلالہ کو بغیر وضو کے مس کرنا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے، اگرچہ ایک یا چند جز والے نام کا ایک جز ہو، جیسے عبداللہ، حبیب اللہ۔ اگر قرآن کا ورق یا وہ چیز جس کا احترام ضروری ہے، جیسے ایسا کاغذ جس پر خداوند متعال یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا معصومین علیہ السلام میں سے کسی کا نام یا ان لوگوں کی کنیت یا قلب لکھا ہو، بیت الخلاء میں گر جائے تو اس کا باہر نکالنا اور پاک کرنا فوراً واجب ہے، اگرچہ پیسہ خرچ کرنا پڑے، اور اگر اس کا باہر نکالنا ممکن نہ ہو تو اس بیت الخلاء میں نہ جائیں یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ وہ ورق بوسیدہ ہو گیا ہے، لیکن دوسروں کو بتانا ضروری نہیں ہے۔
اسی طرح اگر امام حسین علیہ السلام کی تربت بیت الخلاء میں گر جائے اور اس کا باہر نکالنا ممکن نہ ہو تو جب تک یقین پیدا نہ کریں کہ بالکل ختم ہو گیا ہے اس بیت الخلاء میں نہ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی تربت جو تبرک کے قصد سے قبر مبارک سے اٹھائی گئی ہے، اگر عرف میں توہین اور بے حرمتی شمار ہو تو اس سے نجاست کو برطرف کرنا واجب ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ائمہ طاہرہ علیہ السلام کی قبروں کی خاک جو تبرک کے طور پر اٹھائی گئی ہو، اس کے نجس اور پاک کا حکم امام حسین علیہ السلام کی تربت کی طرف ہے، اور حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی تربت کے بارے میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا کہ وہ قبر سے لی گئی ہو یا باہر سے لے کر تبرک اور شفا کے قصد سے قبر مطہر پر رکھی گئی ہو۔ ان جگہوں کے نام کی بے حرمتی اور توہین جو اہل بیت علیہ السلام کے نام سے ہو، جیسے خیابان امام رضا، میدان امام حسین علیہ السلام، حسینیہ حضرت زہرا علیہ السلام اور مسجد موسیٰ بن جعفر علیہ السلام وغیرہ، مثلاً اس کو پیر کے نیچے قرار دیں یا کوڑے کے ڈبے میں ڈالنا جائز نہیں ہے کہ کوئی برتن یا جگہ کو اس طرح کے کلمات اور اسماء کو رکھنے کے لیے متعین کریں اور کچھ دنوں کے بعد اس کو بیابان یا پاک جگہ کے کسی گوشے میں دفن کر دیں یا در یا جاری ہو پانی میں ڈال دیں۔ اس طرح پاک کیمیکل کے ذریعے لکھے ہوئے اسماء متبرکہ کو محو کرنا چاہیے، لیکن قرآن کی آیتوں کو یا جو ورق ہو گیا ہو یا خدا و معصومین علیہ السلام کی اسماء معتبرہ کے مجموعی طور پر جلانا جائز نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔